السلام علیکم، میں ہوں نجم الوی، یو آر واچنگ مائی ویلاگ چینل۔ آج بڑا مجھے افسوس ہوا، ایک جاوید چودھری کا پروگرام میں ڈاکٹر قدیر خان کو دیکھ رہا تھا۔ کہنے لگے میں نے اس ملک کو ایٹمی پاور بنایا، اور میرے علاوہ جو ہے کوئی اور ایٹمی پاور بنا نہیں سکتا تھا، لیکن یہ کہ مجھے ڈی گریڈ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، میری کوئی ویلیو نہیں ہے، اور صرف اس وجہ سے کہ میں مہاجر ہوں۔ یعنی آج ڈاکٹر قدیر خان نے بھی وہ بات کہہ دی جو ہر آدمی جو ہے، ہر جو مائیگریٹ کر کے انڈیا سے جو لوگ آئے ہیں، مہاجر خاص طور پہ، اب مہاجر میں خالی اردو اسپیک نہیں ہے، اس میں میمن ہیں، کاٹیا واڑی ہیں، بہاری ہیں، بنگالی بھی ہیں مہاجر، اور سب سے بڑی بات پنجاب میں بہت سارے مہاجر آئے ہیں، جیسے کہ کہتے ہیں کہ ضیاء الحق بھی۔ ڈاکٹر عبدالقدیر صاحب کے خلاف کوئی کمپین کی جا رہی ہے اور یہ ثابت کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ اس بڑے پروجیکٹ میں جس میں پاکستان کو پرائیڈ بھی ملا، اس میں ڈاکٹر عبدالقدیر صاحب کا اتنا حصہ نہیں تھا۔ ڈاکٹر صاحب، آپ محسوس کرتے ہیں کہ آپ کے خلاف اس وقت ایک کمپین ہو رہی تھی، اور کون کر رہا تھا؟ دیکھیے، میں آپ کو بتاؤں، بات کھلی لگے گی بری لگے گی۔ میں مہاجر تھا، میں نہ ایتھیشین تھا، نہ میں راوین تھا، نہ میں جاٹ تھا، نہ یہ تھا نہ وہ تھا۔ تو لوگوں نے مجھے کبھی اس طریقے سے قبول نہیں کیا، صرف قبول اس لیے کیا جو محبت ہے لوگوں کی، میں نے یہ کام کیا۔ آج تک پاکستان میں کوئی ایسا شخص نہیں ہے جس کو یہ شک ہو کہ یہ کام میں نے نہیں کیا، وہ فارنرز ہوں یا لوکل ہوں، اور سب کو پتا ہے، حکومت کو بھی پتا ہے کہ اگر میں انرچمنٹ نہیں کرتا۔ اور اسی طرح سویڈن میں، ساؤتھ سویڈن میں جو لوگ رہتے ہیں ان لوگوں کو مختلف طریقے سے بلایا جاتا ہے، تو یہ تھوڑے سے ڈفرینسز جو ہیں دنیا کے ہر ملک میں ہوتے ہیں، لیکن ہمارے ملک میں زیادہ ہونے کی اصل وجہ یہ ہے کہ ان چیزوں کو ہمارے لیڈران جو ہیں ابھارتے ہیں، یعنی بجائے اس کے کہ بھئی مٹی ڈالو مٹی پاؤ، لیکن مٹی پانے کی کوشش نہیں کرتا، ان چیزوں کو کیش کیا جاتا ہے۔ جیسے کہ کیا کہتے ہیں، اسلامی تنظیمیں بہت ساری بن گئی ہیں، ایک دوسرے کو کوشش کرتے ہیں بس اللہ تعالیٰ میرا ہے اور کسی کا ہے ہی نہیں، اس کوشش میں جو ہے ایک دوسرے کو کافر بھی کہتے ہیں، سب کچھ کہتے ہیں، اور اس ساری چیزوں کی وجہ یہ ہے ان کے لیڈر، کہ ان کے لیڈر جب تک ڈفرینسز پیدا نہیں کریں گے تب تک چندہ نہیں ملے گا، تب تک سنے گا نہیں ان کی، تب تک وہ مشہور نہیں ہوں گے، پھر وزارت کی سیٹیں نہیں ملیں گی جس پہ کروڑوں روپے جو ہے، یعنی تنخواہ، گھر، گاڑی، ہر چیز مزے سے عیش ملتے ہیں، اور جو ان کے جو نیچے کے جو کارکن ہوتے ہیں وہ بیچارے اسی آس میں مر جاتے ہیں کہ بس ہمارا لیڈر، ہمارا گرائی اور ہمارا یہ۔ خیر، آج قدیر خان نے بھی اس قسم کی بات کی ہے، اور یہ تھوڑا سا سچ بھی ہے، کیونکہ سچ بات یہ ہے کہ پاکستان بنا تھا صرف مسلمانوں کے لیے، کسی صوبے کے لیے پاکستان نہیں بنا تھا، صرف مسلمانوں کے لیے، اور نہ ہی اس علاقے میں کسی نے کمپین چلائی تھی کہ اس علاقے کو پاکستان بناؤ۔ جس علاقے میں اس وقت پاکستان ہے، جیسے کہ پنجاب ہے، سندھ ہے، سرحد بلوچستان ہے، ان علاقوں میں کوئی تحریک نہیں چلی۔ ان علاقوں میں تحریک جب چلی، جب بن گیا تو پاکستان، اس کے بعد جو ہے ادھر والوں نے بھگایا لوگوں کو اور ادھر والوں نے بھگایا، لیکن جو لوگ ٹرینوں میں کٹے تھے، جن لوگوں کی وہاں پہ جائیدادیں چھینی ہیں، کیونکہ وہاں پہ جو لوگ تھے ان کی ٹھیک ٹھاک زمینیں تھیں، جائیدادیں تھیں، ہر چیز تھی، وہ تو سب کچھ وہاں چھوڑ کے آئے، اور یہ سچ بات ہے، اس لیے کہ وہاں پہ نواب وغیرہ تھے، اور جتنے بھی بادشاہ مسلمان گزرے ہیں وہ انہیں علاقوں میں گزرے ہیں جن علاقوں سے لوگ مائیگریٹ کر کے آئے ہیں۔ پنجاب میں کوئی مسلمان بادشاہ نہیں تھا، پنجاب میں تو راجہ رنجیت سنگھ تھے، یعنی سکھ بادشاہ تھے، تو جب سکھ بادشاہ تھے تو پنجاب میں بھی جو لوگ رہتے ہیں، جو مسلمان رہتے تھے، وہ پس رہے تھے۔ اسی طرح سندھ میں بھی منجو داڑو کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، سب کچھ مسلمان نہیں تھے، ہندو ہی تھے، اور اگر مسلمان تھے بھی تو ان بارڈروں کے پاس تھے جن بارڈر کی دوسری طرف مسلمان ملک ہیں، جیسے کہ افغانستان کے بارڈر کے پاس کا جو علاقہ ہے، سرحد وغیرہ، پٹھان، وہ لوگ شروع سے ہی تھے، جتی پشتی جو ہے وہ تھے، اور بلوچستان میں بگٹی قبیلہ تھا، کیونکہ وہ تو قبائل تھے، تو وہ لوگ بھی ایران کے ساتھ تھے، لیکن انڈیا میں مکس تھے۔ پورے انڈیا پہ 800 سال مسلمانوں نے حکومت کی ہے،
اس کے بعد 100 سال انگریزوں نے کیے، اور اس کے بعد ہندوؤں کی حکومت کبھی تھی نہیں. ہندوؤں کی حکومت تو اب ہے، ورنہ مسلمان اور ہندو مل کے رہتے تھے، اور دونوں نے مل کے انگریزوں کو بھگایا تھا، جیسے قائد اعظم گاندھی نے. اور اس کے بعد جو ہے جاتے جاتے انگریزوں نے پوچھ لیا تھا کہ بھائی قائد اعظم سے، تو قائد اعظم نے کہا تھا ہمیں الگ ملک چاہیے، اور بالکل صحیح کیا تھا، کیونکہ جو آج وہاں کے مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے اس سے تو ظاہر گرتا ہے کہ قائد اعظم کا صحیح فیصلہ تھا. تو قائد اعظم مسلمانوں کے لیے بنا تھا پاکستان، لیکن وہاں آنے کے بعد لوگوں نے اقتدار پہ قبضہ کرنے کے چکر میں لوگوں کو بانٹنا شروع کر دیا، فرقوں کے چکر میں، مذہب کے چکر میں، زبان کے چکر میں، صوبائیت کے چکر میں. اور یہی وجہ ہے کہ ان چکروں میں ان بیچاروں کا کوئی قصور نہیں ہے جو اصل میں پاکستان بنا کے آئے، کیونکہ پاکستان ان علاقوں میں تو بنا ہی نہیں. پاکستان بننے کی ابتدا تو ان علاقوں سے شروع ہوئی تھی، یو پی وغیرہ سے، جے پور وغیرہ. بنگلہ دیش یعنی بنگالی جو ہیں ان کا بہت بڑا ہاتھ تھا پاکستان بنانے میں، لیکن جن علاقوں کے لوگ شور مچا رہے ہیں ان کا کوئی کنٹریبیوشن نظر نہیں آتا. فی الحال کوشش ضرور کرتے ہیں، کریت کے نکالتے ہیں کہ بھئی کوئی ہمارا آدمی نکل آئے جس کے دم خم پہ جو ہے ہم بھی کہیں کہ بھئی ہمارا کام تھا یا ہمارے آبا و اجداد تھے. ایسی کوئی بات نہیں ہے، وہی لوگ تھے. قائد اعظم کے ساتھ کے جتنے لوگ تھے ان سب کا تعلق یو پی وغیرہ سے تھا، اور مجھے نہیں پتا کہ اس میں کون سی کاسٹ کے لوگ تھے، ظاہری بات ہے. تو یہ ساری بات ہے. اب ڈاکٹر قدیر خان ایٹمی سائنٹسٹ، آغا حسن آبدی، ٹھیک ہے، یہ جتنے بھی پاکستان میں بینک ہیں یہ سارے آغا حسن آبدی نے بنائے تھے. حبیب بینک ہو گیا، یونائٹڈ بینک ہو گیا، الائٹ بینک ہو گیا، مسلم کمرشل بینک ہو گیا، جتنے بھی بینک ہیں، ایم سی بی بینک ہے یا نیشنل بینک ہے، یہ سارے بینک جو ہے ان میں آدھے سے زیادہ آغا حسن آبدی نے بنائے تھے. وہ بھی مائیگریٹ کر کے آئے تھے، پیسہ لے کر آئے تھے. پھر یہ بڑے بڑے جتنے بینک تھے بامبے سے شفٹ ہوئے تھے، یہ سب لوگ بھی پیسہ لے کر آئے تھے، یہ بھی مائیگریٹ کر کے آئے تھے، مہاجر تھے. اب مہاجر کہنے کا مطلب آپ یہ مت سوچیں کہ بھئی اردو اسپیک تھے. اردو اسپیک تو ایک علاقے کے لوگ ہیں زبان کی وجہ سے، ورنہ مائیگریٹ کر کے جو مہاجر آئے ہیں اس میں پنجابی بھی ہیں، سندھی بھی ہیں. جو انڈیا کے سندھ سے آئے ہیں وہ بھی مہاجر ہیں، جو ایسٹ پنجاب سے آئے ہیں وہ بھی مہاجر ہیں، جو لوگ کشمیر سے شفٹ ہوئے ہیں وہ بھی مہاجر ہیں. تو مہاجر جو لفظ ہے وہ یہ ٹھپا مت لگائیں کہ وہ صرف ایک اردو اسپیکی مہاجر ہوتے ہیں. پٹھان بھی مہاجر ہو سکتے ہیں. اب جیسے جتنے بھی افغانی ہیں پاکستان میں وہ بھی مہاجر کہلاتے ہیں. تو یہ کوئی ایشو نہیں ہے. ایشو یہ ہے کہ پاکستانی بن کے سوچیں، جب جابیں لوگوں کی نہیں ملیں گی اور آپ کو یہ کہہ کے بھگا دیا جائے گا آرمی سے اور ہر جگہ سے نہیں لیا جائے گا، یہ کہہ کے کہ بھئی آپ مہاجر ہو. پہلے تو ہندوستانی کہتے تھے، پھر یہ مہاجر لفظ جو ہے یہ بھی الطاف حسین نے دیا ہے، ورنہ یہ لفظ اب آیا ہے. پہلے تو ہندوستانی کہتے تھے، وہ بھی اس وجہ سے کہ وہ بتانے کی کوشش کرتے تھے کہ بھئی تمہارا تعلق پاکستان سے نہیں ہے. جبکہ اصل میں اگر دیکھا جائے قائد اعظم کون تھے؟ مہاجر تھے. ٹھیک ہے، تو جس نوٹ پہ ٹھپا لگا ہوا اتنا بڑا تصویر، اس کو کہاں سے ہٹاؤ گے؟ فاطمہ جناح، ان کو حکومت نہیں تھی، وہ الیکشن جیتی تھی، اور اس کے بعد سے یہ سارا چکر شروع ہوا ہے. فاطمہ جناح الیکشن جیتی تھی، ایوب خان نے ان کو دی نہیں، یعنی ان کو حکومت نہیں دی اور مارشل لا لگا دیا. اس کے بعد سے پھر ذہن میں یہ بات بیٹھ گئی. پہلے یہ تھا کہ کراچی میں، خاص طور پہ کراچی میں لوگ زیادہ رہتے ہیں اور یہ پنجاب وغیرہ میں رکے نہیں، کیونکہ عام طور پہ جو بھی آدمی باہر ملکوں میں جاتا ہے تو اس کا حت الانکام، اس کا قیام ہوتا ہے کیپٹل میں، اور کراچی کا کیپٹل، وہاں پہ جابیں بہت تھیں، سب کچھ تھا. یہ وجہ ہے پورے پاکستان کے لوگ وہاں ہیں. اور اس زمانے میں کراچی سے ان کا حصہ نہیں تھا، کراچی سیپریٹ تھا. اور اس سے بھی پہلے اگر دیکھا جائے تو کراچی جو تھا وہ بلوچستان کا حصہ تھا، جس طرح گوادر عمان کا حصہ تھا، پھر اس کے بعد جو ہے وہ بلوچستان کا حصہ ہو گیا. تو یہ اگر اور پیچھے جائیں تو یہ صوبوں کا کوئی نام و نشانی نہیں تھا. یہ جو آج بڑے بڑے کالر کھڑے کر رہے ہیں اس کا کوئی وجود نہیں تھا. اور آج ہم مسلمان کہنے کے بجائے اپنے آپ کو صوبائیت کی باتیں کرتے ہیں.
جب پاکستان نہیں بنا تھا تو صرف ایک قوم تھی، مسلمان اور ہندو، جن کے درمیان جو جھگڑا تھا، ویسے تو تب بھی غلط ہے میں تو کہتا ہوں. تو یہ ساری باتیں ہیں. آج قدیر خان بیچارے کہہ رہے تھے کہ ان کو کوئی ویلیو ہی نہیں دیتے، اور سچ بات بھی ہے. آپ نے کتنی بار دیکھا آج صرف تبرکن کہہ دیتے ہیں ورنہ منہ دکھ رہا ہوتا ہے، جبکہ قدیر خان کی کسی سیاسی پارٹی سے تعلق نہیں ہے. قدیر خان کے تعلقات نون لیگ سے بھی بہت اچھے ہیں اور پیپلز پارٹی سے بھی بہت اچھے ہیں، کیونکہ پیپلز پارٹی بھٹو لائے تھے. چاہے الٹے لٹک جاؤ، یہ کریڈٹ بھٹو کا ہی ہے، ٹھیک ہے. جس طرح نواز شریف کہتے ہیں میں نے اعلان کیا تھا دھماکے کا، اور قدیر خان کہتے ہیں تو چاہتے نہیں تھے کہ دھماکہ ہو. غلام اسحاق خان تھے جنہوں نے سب سے زیادہ کام کیا ہے ایٹمی دھماکے میں اور بنانے میں، ہر چیز پرووائڈ کی ہے اور پیسہ دیا ہے. تو یہ ساری چیزیں ہیں ہمارے یہ کیا ہو رہا ہے. لیکن کیا کہتے ہیں، تعصب تو ہے، اس لیے کہ میاں داد، ٹھیک ہے نا، میاں داد کے ساتھ ہی وہ تھے، ورلڈ کپ جیتا تھا عمران خان. میاں داد کو ڈی گریڈ کرتے ہیں لوگ، آپ خود دیکھ سکتے ہیں. پھر عام طور پہ بہت لوگوں میں یہ بات گھسی بھی ہے کہ بھئی کراچی کے پلیئروں کو جو ہے دانستہ طور پہ جو پیچھے رکھا جاتا ہے. ایک زمانے میں ہاکی کی پوری ٹیم جو تھی وہ لالو کھیت سے تعلق تھا، اس کا پوری ٹیم کا. پنجابی بھی لالو کھیت میں رہتے ہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا سندھی بھی رہتے ہیں، تو لیکن کراچی میں جو رہتا ہے، چاہے وہ کہیں کسی بھی زبان کا ہو، وہ کراچی کا ہے. جو پیدا ہو گیا وہ کراچی کا ہے. تو یہ نہیں ہے کہ کراچی سے اردو اسپیک رہتے ہیں یا سندھی رہتے ہیں، اس لیے سارے صوبے سب کے ہیں. بات یہ ہے کہ ہاکی ٹیم میں آدھے پنجابی تھے اور آدھے جو تھے وہ لالو کھیت سے تعلق تھا فی الحال سب کا. حسن سردار ہیں وہ وہاں رہتے تھے، حیدری پہ رہتے تھے، سمیع اللہ، کلیم اللہ، یہ سب نظر آتے تھے آپ کو. اور ہاکی کی ٹیم ہر کپ جیتتی تھی. نور خان تھے، نور خان پی آئی اے کے تھے، اور انہوں نے جو ہے ہاکی ٹیم اور کرکٹ ٹیم کو سنبھالا ہوا تھا. جب تک انہیں سنبھالا ہوا تھا بہت اچھی چل رہی تھی اور ہر کپ ہم جیت رہے تھے. پھر عمران خان آئے، عمران خان کے دور میں بھی صحیح چلتی رہی. پھر اس کے بعد جو لوگ آئے وہ پھر پرچی سسٹم ہو گیا، میرا گرائیں تیرا گرائیں، اور یہ کر کے ہاکی ٹیم بھی برباد کر دی انہوں نے، کرکٹ بھی برباد کر دی. کرکٹ میں یعنی مقصد یہ ہے کہ تعصب کی بنیاد پہ جو کچھ بھی ہے. فی الحال آج بڑا افسوس ہوا کہ انٹرویو جو لے رہے تھے وہ جاوید چودھری تھے، اور ڈاکٹر قدیر خان جو دوسری طرف سوال وہ کر رہے تھے وہ یہی کہہ رہے تھے کہ بھئی یعنی جاوید چودھری صاحب جن کا تعلق پنجاب سے ہے، وہ خود ڈاکٹر قدیر خان کے انٹرویو میں کہہ رہے تھے کہ بھئی مہاجروں کے ساتھ ظلم ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے. تو یہ سچ بات ہے. آج ڈاکٹر قدیر خان نے کہہ دیا آپ نے جس آدمی نے ایٹم بم بنایا، آپ کہتے ہیں نا، اس آدمی کو آپ نے دیا کیا ہے؟ ایک انڈیا میں آدمی نے بنایا تھا، مسلمان تھا، انہوں نے وہاں کا پریزیڈنٹ بنا دیا تھا انہیں، اور جب وہ پریزیڈنٹ بنے تھے تو ہمارے قدیر خان کو نظر بند کیا ہوا تھا، گھر پہ پابندی لگا دی تھی. تو یہ تو آپ نے حشر کیا ہے. کیا کرتے ہیں آپ کی صبح اگر آنکھ کھلنی چاہیے تو قدیر خان کی شکل دیکھ کے، اور سونا چاہیے تو قدیر خان کی شکل دیکھ کے. اس طرح اپنے یعنی محسن پاکستان اگر کہتے ہیں تو وہ صرف اس دن کہتے ہیں جس دن سالگرہ کا دن ہوتا ہے دھماکے کی، ادروائز نہیں کہتے. آپ کو چاہیے کم از کم ایک دن کے لیے، میری ایڈوائز ہے کہ 23 مارچ کو یا جس دن ایٹمی دھماکہ ہوا ہے اس دن رات 12 بجے سے دوسرے دن 12 بجے تک اعزازی طور پہ انہیں صدر کا عہدہ دے دیا جائے ٹیمپریری، تاکہ اس پورے دن ہمارے ملک کا صدر قدیر خان ہو. اور یہ جب یہ سالگرہ کا دن ہو تو انہیں دے دیا جائے، ایک اعزاز ہوگا، کیونکہ آپ مستقل تو آپ بنائیں گے نہیں. سیاسی مسئلہ بھی ظاہری بات ہے، انہوں نے آ کے کوئی اچھا فیصلہ کر دیا جو ہمارے بیروکریٹ کو پسند نہ آئے، تو اس وجہ سے وہ نہیں بننے دیتے. تو اب آپ یعنی کم از کم ایک آدمی، اب کتنے دن اس کی زندگی میں رہ گئے ہیں، اس کو یہ اعزاز دے دیں. ایک بار وہ صدر بنیں گے تو پھر صدر کی ساری فیسلٹیز ان کو ملیں گی اور ان کا دل خوش ہوگا، بجائے اس کے کہ ایک آدمی جو ہے بیچارہ ٹی وی پہ بیٹھ کے کہہ رہا ہے کہ میرے ساتھ یہ ہو رہا ہے. تو یہ ساری باتیں ہیں. پھر میاں داد ہے، میاں داد بھی ایک بڑا پلیئر ہے، اس کو بھی اہمیت دینا. آپ اہمیت ہی نہیں دیتے، یعنی بس کر دیا. ملالہ یوسفزئی، اس کو نوبل پرائز مل دیا
آپ نے کیا کیا؟ آپ نے الزام لگائے الٹے سیدھے، ایجنٹ ہے یہ. ارے بھائی ایجنٹ ہے کچھ بھی ہے، پاکستان کی ایک لڑکی کو اعزاز ملا ہے، آپ اس کو سرائیں. اب ڈاکٹر عبدالسلام تھے، میں نام گنا رہا ہوں آپ کو، ڈاکٹر عبدالسلام تھے جنہوں نے سولر انرجی میں ان کا کچھ کام تھا اچھا خاصا، جس پر ان کو نوبل پرائز ملا تھا میتھمیٹکس پہ شاید. تو ان کے ساتھ آپ نے کیا کیا؟ بھائی پاکستانی تو تھے نا، بے شک ان کا ریلیجن یا کچھ بھی ہے وہ ایک الگ رکھے، اور کم از کم ان کو عزت تو دیں آپ. اس طرح ہر آدمی پاس میں سوچے گا کہ بھئی فیوچر میں سوچے گا کہ میں کچھ بناؤں تو کیا کروں، اس سے اچھا میں امریکہ ہی چلے جاؤں. ہمارے ملک میں جو چیز بھی ایجاد ہوتی ہے وہ آدمی دوسرے دن امریکہ چلے جاتا ہے، آپ اسے جاب ہی نہیں دیتے ہو. تو یہ ساری باتیں سوچے اس بات پہ. سرفراز احمد کیپٹن تھا، آپ نے کتنی بے دردی سے اسے نکالا ہے. یعنی اب تو لوگ صاف کہتے ہیں کہ بھئی کراچی کا بندہ تھا اس کو نکال دیا. اب کراچی کے باسط علی ہیں، کوئی وہ نہیں. پھر وکٹ کیپر جو ہیں کراچی کے ان کو بھی کچھ نہیں. پھر اس کے بعد جلال الدین نے دنیا میں پہلی ہیٹ ٹرک کی تھی. آپ یاد کرتے ہیں اسے؟ نہیں، کسی کتاب میں کہیں نہیں. کبھی کبھی کوئی کہہ دیتا ہے کہ اس نے دنیا میں پہلا آدمی تھا جس نے ہیٹ ٹرک کی تھی. اس کے بعد بہت لوگوں نے کی ہے، لیکن پہلے پاکستانی تھے جنہوں نے کی، اور ایک بڑی ٹیم کے خلاف کی تھی. آپ نے کیا کیا؟ آپ نے کون سا عہدہ دیا ہوا اسے؟ کیا دیا ہوا ہے؟ پوری دنیا میں وہ کوچنگ کرتا پھر رہا ہے، آپ اپنی ٹیم کا کوچ ہی بنا دیتے. لیکن نہیں، آپ نے تو اپنے گرائیں کو بنانا ہے. اب تو ہر آدمی کہتا ہے کہ بھئی یہ تو معاملہ ہی کچھ اور ہے، یہ تو پورے ملک پہ قبضہ کیا ہوا ہے خاص لوگوں نے. تو اس قسم کی بات نہیں ہونی چاہیے. سب مل کے ملک بنا تھا. اچھا مزے کی بات ہے، آپ الٹے بھی لٹک جاؤ، بنایا انہوں نے ہی ہے ملک. جو لوگ مائگریٹ کر کے آئے نا، انہی کے لوگ مرے، انہوں نے ملک بنایا ہے. اور جو یہاں لوگ بیٹھے ہیں پاکستان میں، جو ملک بنتے وقت بھی پاکستان میں ہی تھے، انہوں نے تو ان ہندوؤں کی زمینوں پر قبضہ کر کے زمیندار بن گئے ہیں. جو زمیندار کے کھیتوں میں کام کرتے تھے ہاری، انہوں نے ہندوؤں کی زمینوں پہ قبضے کر کے اور 100 ایکڑ پہ بیٹھ گئے ہیں. ورنہ وہ کیا تھے؟ اصولاً تو یہ ہونا چاہیے جس طرح انڈیا میں سارے مسلمانوں سے زمینیں جائیدادیں چھین لی وہاں پہ، اور قانون بنا دیا کہ اتنے ایکڑ سے زیادہ کوئی نہیں رکھ سکتا. پاکستان میں کیوں نہیں بنایا؟ بھٹو صاحب نے نیشنلائز کر کے جو چیزیں چھینی تھی نا، وہ ان لوگوں کی تھی جو مائگریٹ کر کے آئے تھے. اگر آپ کو نہیں پتا تو زیادہ پرانی بات نہیں ہے، شاید آپ نے سنی بھی نہیں ہوگی. یہ آپ کی پی آئی اے جو ہے، یہ ابو الحسن اصفہانی کی تھی، یہ بھی مائگریٹ کر کے آئے تھے. پی آئی اے ایئر لائن انہوں نے فری میں دے دی تھی، اورینٹ ایئر لائن نام تھا پہلے اس کا. یہ ایئر لائن ان کی تھی، وہ انڈیا سے مائگریٹ کر کے آئے تھے. آپ سمجھتے ہیں نا کہ یہ لوگ کچھ نہیں لائے. یہ جتنے بینک ہیں ان کے مالکوں کے نام اٹھا کے دیکھ لیں، یہی تھے. جتنی میمن برادری ہے اس سے ملک چل رہا ہے یہ اس وقت. سب سے زیادہ کراچی سے جو 95% جو کنٹریبیوشن ہے اس میں بہت بڑا میمن برادری کا ہے. اے آر وائی گروپ آف پاکستان اور دوسرے اور 22 خاندان ہوتے تھے. یہ تو بھٹو صاحب نے نیشنلائز کر کے جو ہے، وہ بھٹو صاحب کی ہو سکتا ہے پلاننگ اچھی ہو، میں یہ نہیں کہہ رہا برا کیا. بات یہ ہے ہمارے یہاں جو بھی اچھا کام ہوتا ہے اس کو جو ہے برا کر دیا جاتا ہے. جتنے بھی پرائیویٹ اسکول تھے وہ سارے نیشنلائز کر لیے تھے. آج اسکولوں کا کیا حال ہے؟ گورنمنٹ کا اسکول ہے ہی نہیں، اور اب پرائیویٹ اسکول کھلے ہوئے ہیں. تو بھئی تب گورنمنٹ کے تب نیشنلائز کیوں کیے تھے؟ سر سید کالج ہو گیا، نیشنل کالج ہو گیا، جتنے بھی کالج ہیں، پنجاب کے بھی کالج ہیں، سارے اچھے اسکول تھے، سارے پرائیویٹائز کر کے برباد کر دیے. اس لیے کہ گورنمنٹ کا جو کام ہوتا ہے وہ تو ہمارے گلی کے باہر جو بلب مل رہا ہوتا تھا 100 روپے کا، اس بلب کو کے سی والے لگاتے تھے 600 روپے کا. آپ دیکھ لیں یہ جتنے بھی ٹھیکے وغیرہ ملتے ہیں نا، ان میں جو چیزیں لگتی ہیں ان کی اصل پرائز پوچھیں اور بل میں دیکھیں کس پرائز پہ چل رہا ہے. عمران خان صاحب اگر سنیں میری بات تو جتنے بھی ٹھیکے ہیں ان میں جو چیزیں خریدی گئی ہیں ان کی اصل قیمت جو ہے چیک کریں جا کے.
ریٹیل پرائز بھی سستی ہوگی اس سے. تو اس طرح لوٹا جا رہا ہے. سارے ادارے خراب کر دیے, ٹھیک ہو ہی نہیں سکتا. جو پکڑنے والے ہیں وہ بھی ان کے گرائی کے ہیں, جو چوری کرنے والے ہیں وہ بھی ان کے گرائی کے ہیں. سچ بات یہ ہے. تو ایسی بات نہیں ہونی چاہیے. آج قدیر خان کے منہ سے سن کے جو ہے بڑا افسوس ہوا کہ جاوید چودھری انٹرویو لے رہے تھے اور قدیر صاحب کہہ رہے تھے, قدیر خان, کہ مجھے جو ہے وہ یعنی سمجھا ہی نہیں جاتا کچھ کہ میں نے ایٹمی دھماکہ کیا ہے, لیکن کوشش کی جاتی ہے کسی اور کو کریڈٹ دینے کی. تو آپ کسی کو کریڈٹ دیں, لیکن قدیر خان کا احسان جو ہے وہ آپ بھول نہیں سکتے ساری زندگی. اسی طرح اور بہت سے لوگ فیوچر میں آئیں گے, کیونکہ یہ ہمارے لیڈروں کی اولادیں جو ہیں یہ تو جاہل ہیں, یہ تو کچھ کریں گی نہیں. غریب آدمیوں سے ہی غریب لوگوں میں سے ہی سائنٹسٹ نکلتے ہیں, امیر لوگوں میں سے نہیں نکلتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ جب پڑھتے ہیں تو ملک سے باہر پڑھتے ہیں. جب ملک سے باہر پڑھتے ہیں تو باہر ہی انہیں نوکری مل جاتی ہے, ملک کے اندر وہ نہیں ہوتے. یہ ہے, جس دن ہمارے لیڈران جس دن کرسی چھوڑتے ہیں اس کے دوسرے دن لندن کے کسی محل میں ہوتے ہیں. قدیر خان کسی محل میں تو نہیں گئے. قدیر خان اگر نہیں آتے تو وہ جرمنی میں اچھی خاصی اپنی ریسرچ اور سارا کچھ کر رہے تھے, اور ان کو تنخواہ پاکستان سے 200 گنا زیادہ مل رہی تھی. وہ سارا کچھ چھوڑ چھاڑ کے پاکستان آئے, انہوں نے ایٹمی فارمولہ لے کر آئے. ٹھیک ہے, ان کو فیسلٹیز دی گئی, لیکن بنانے والا دماغ تو انہیں کا ہی ہے. آپ کتنا بھی وہ کھسیانے ہو کے کسی اور کے نام دینے کی کوشش کریں, ان کا بھی کنٹریبیوشن کریں, کسی کا کچھ نہیں ہے. اصل آدمی وہی ہے, ورنہ لائے کیوں تھے. لیکن ہمارے یہاں تو یہی ہے نا کہ وہ تو کچھ لوگ تو یہ تک کہتے ہیں اکثر کہ بھئی قائد اعظم نے ملک تھوڑی بنایا ہے, وہ تو ہمارے رشتہ دار نے خواب دیکھا تھا تو بن گیا. خواب دیکھنے سے چیزیں نہیں بنتی ہیں, یہ ہے. تو خیر دوسری طرف بات نکل گئی. بات یہ ہے کہ میں نے وہ ویڈیو دیکھا تو بڑا افسوس ہو. میں نے کہا یار ابھی بھی جو ہے یہ اس قسم کی باتیں ہو رہی ہیں. تو خیر خیال رکھیں. اور ایک زمانہ تھا جب جماعت اسلامی تھی تو وہ سارے اردو سپیک اور مائگریٹ کر کے جو لوگ آئے وہ سب جماعت اسلامی میں ہوتے تھے. لیکن جماعت اسلامی میں بھی تعصب بازی سب کچھ شروع ہو گیا, اور جماعت اسلامی شفٹ ہو گئی پشاور. جب جماعت اسلامی شفٹ ہو گئی, قاضی حسین احمد تھے نا, پوری جماعت کا دفتر لے گئے پشاور پہنچ گئے, ختم ہو گئی. اس لیے کہ جماعت اسلامی ہو یا کوئی بھی ہو, ہم میں جو وہ وائرس ہے نا, وہ جو جیلیسی کا وائرس ہے, وہ ختم نہیں ہو سکتا. وہ ختم صرف اس وجہ سے ہوگا, اس طرح ہوگا کہ میرٹ بیس پہ کریں. جس کی تعلیم ہے اس کو اس حساب سے جاب دیں. ایک جاہل چوری کی ڈگری نقل پاس کر کے پاس کرنے والا جو ہے وہ لیڈر بن جاتا ہے ہمارے یہاں. تو جب ایک جاہل آدمی کو آپ اپنا لیڈر بناؤ گے تو وہ تو اسی طرح ہوتا ہے کہ کہتے ہیں کہ بندر کے ہاتھ میں ماچس دے دو تو پوری دنیا کو وہ آگ لگا دے. تو یہی حال ہوتا ہے اگر ایک جاہل آدمی لیڈر بن جائے. تو کوشش کریں کہ پڑھے یہ مت دیکھیں کہ کون ہے, آپ یہ دیکھیں کہ جو لیڈر کھڑا ہوا ہے اس کی تعلیم کیا ہے, وہ اہل بھی ہے نہیں ہے. اب پچھلے دنوں ایک بزنس مین لیڈر بن گیا تھا, تو اس نے ایسا ملک کے ساتھ بزنس کیا کہ سارا پیسہ لے کے لندن چلا گیا. اب شورما جا کے کہتا ہے مجھے کیوں نکالا, یعنی اس کو ابھی تک اپنی غلطی کا احساس ہی نہیں ہوا. پہلے وہ جھوٹ بول کے جھوٹی ڈگریاں دکھا کے گیا کہ بھئی مجھے یہ پرابلم ہے, یہ پرابلم ہے, اور علاج کے لیے باہر چلا گیا. اب ان کی بیٹی صاحب بھی جانے والی ہیں, آپ لکھ کے رکھ لیں کہ وہ بھی جائیں گی. اور ان کے ڈاکٹر آ گئے لندن سے, اور وہ کوشش کر رہے ہیں کہ کوئی نہ کوئی خطرناک بیماری کا ڈائگنوز کریں اور پھر ان کو بھیجیں. تو ان کے پاس بہت ساری طریقے ہوتے ہیں. آپ نے رائٹ سائڈ پہ سبسکرائب لکھا ہے لال رنگ کا, اس کو دبا دیں اور تھمز اپ دبائیں, یعنی لائک کریں میرے چینل, اور کمنٹس میں لکھیں کہ میری بات جو ہے آپ کو کیسی لگی. میری بات میں کوئی یہ چیز نہیں تھی کوئی تعصب والی یا کچھ کہ بھئی میں کوئی کہانی سنا رہا ہوں. ابھی میں آپ کو یہ آپ کے رائٹ سائڈ پہ ویڈیو چل رہی ہے ڈاکٹر قدیر خان کا, دیکھیں جاوید چودھری صاحب انٹرویو لے رہے ہیں, تو آپ خود دیکھ لیں کہ کیا ہو رہا ہے ہمارے ملک میں. ہم آج تک اپنے آپ کو پاکستانی تو کہتے نہیں ہیں, ہم آپ کو کہتے ہیں میں پنجاب کا ہوں, دوسرا کہتے ہیں سندھ کا ہوں, کچھ لوگ کہتے ہیں میں کراچی کا ہوں, کچھ لوگ کہتے ہیں وہاں کا ہوں. جبکہ کراچی ایسی جگہ ہے جہاں پہ
پاکستان کے ہر علاقے کا آدمی رہ رہا ہے، بھائیوں کی طرح رہ رہا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ شاہد آفریدی ہیں، پشاور سے تعلق ہے، کراچی میں رہتے تھے، کراچی سے ہی کرکٹر بنے۔ اس طرح بہت سے لوگ ہیں، ظہیر عباس ہیں، سیالکوٹ سے تعلق تھا، کراچی میں رہتے تھے، کراچی کے کرکٹر تھے، تو ہم ان کو کراچی کا ہی کہتے تھے۔ تو ایسا کوئی بات نہیں ہے۔ اور یہ کہ اصل مسئلہ کرکٹ ہو، ہاکی ہو، کچھ بھی ہو، یہ پورے پاکستان کی ٹیم ہوتی ہے، یہ کسی ایک علاقے کی نہیں ہوتی ہے۔ اور اگر اسی طرح سوچ رہی پھر ماشاءاللہ سے جن لوگوں نے ملک بنایا تھا، جو کہ بنگلہ دیش میں 3 لاکھ بہاری ہیں، ان کو آپ نے بلا لیا، بلا لیا، بنگلہ دیش سے بہاریوں کو بلا لیا، وہ بھی وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، آج تک نہیں بلایا آپ نے۔ وہ اپنے آپ کو پاکستانی کہتے ہیں، لیکن ہمارے اپنے لوگ ان کو نہیں مانتے۔ تو اب جب یہ حرکتیں ہوں گی تو آپ صرف اس وجہ سے نہیں بلا رہے کہ ان کی تعداد بڑھ جائے گی، یہ سیٹ لے جائیں گے، یہ وزیر بن جائیں گے ان کے، ہماری پاپولیشن کم ہو جائے گی، یہ ہو جائے گا۔ اور بھائی پاپولیشن کیا ہوتا ہے؟ یہ کبھی نہ کبھی کم ہوگی۔ جب آپ اپنے علاقوں میں تعلیم والیم کچھ علاج کچھ نہیں دیں گے تو پاپولیشن تو آپ کی ویسے ہی کم ہو جائے گی۔ خیر مرضی ہے، لیکن یہ بڑے افسوس کی بات ہے، پاکستان بنانے میں بنگالیوں کا بہت زیادہ ہاتھ تھا، ادھر والوں کا کوئی نہیں تھا، 1% بھی ہاتھ نہیں تھا۔ جس زمین پہ پاکستان بنا ہے نا پورا، اس زمین پہ رہنے والے جو ہے نا، جو پہلے سے موجود تھے، ان کا کوئی کنٹریبیوشن نہیں تھا۔ صرف ایک تھا، ہندوؤں کی زمینوں پہ قبضہ کرنا اور چودھری بن کے بیٹھ جانا، یا وڈیرا بن کے بیٹھ جانا، یا کچھ بھی بن کے بیٹھ جانا، ان کا نہیں تھا۔ ان کا تھا کنٹریبیوشن بنگلہ دیش کا۔ اگر کہیں کہ بنگالیوں نے بنایا یا بہاریوں نے بنایا پاکستان، تو یہ جھوٹ نہیں ہے، یہ 200% سچ ہے۔ تاریخ پڑھیں، انگلینڈ کی کتابوں میں سچائی لکھی ہوئی ہے، جو کہ ٹی وی پہ آپ کہ نہیں کہتے، کیونکہ ظاہری بات ہے اپنے خلاف کون بولتا ہے۔ تو انگلینڈ کی کتابوں میں لکھا ہے، ہمارے لکھے ہوئے جو ہے نا، جو ہمارے یہاں رائٹر ہیں، کتابیں لکھنے والے جو تاریخ لکھتے ہیں، وہ اس میں 50-60% جھوٹ بلکہ 99% جھوٹ ہوتا ہے، کیونکہ جو بھی لکھتا ہے وہ اپنے کسی رشتہ دار کو شامل کر لیتا ہے اسٹوری میں، جبکہ اس نے تو آج تک قدم جو ہے وہ انڈیا والی سائڈ پہ رکھا ہی نہیں تھا، وہ تو پاکستان کی سائڈ پہ تھا۔ تو کنٹریبیوشن کا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں ہوگا۔ خیر، میں ہوں نجم علوی اور واچنگ مائی ولاگ چینل، اور رائٹ سائڈ پہ بیل آئیکن دبائیں اور سبسکرائب ضرور کر لیں، اور کمنٹس میں لکھیں کہ میری یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی، اور آپ جو میں نے کہا ہے اس کے بارے میں کچھ تبصرہ کریں کہ بھئی میں نے غلط کہا ہے یا صحیح کہا۔ اگر غلط کہا میں ویڈیو ہٹا دوں گا، اگر آپ کو کوئی دلی کوئی ہارٹ فیلنگ کچھ ہے تو میں ہٹا دوں گا، لیکن قدیر خان کی ویڈیو جو ہے وہ اصلی ہے۔ میں ابھی آپ کو سناتا ہوں۔ خدا حافظ۔